أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلى آخر الآية. وقال الله سبحانه العظيم الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما هو معلوم لك يا الله يا الله يا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زائر محترم، آج اسلامی تقویم کے پہلے ماہ کی 6ویں تاریخ ہے اور یہ ماہ، یہ مہینہ ہمیں تاریخ اسلامی کی اس عظیم واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے جس کو صدیوں سے مسلمان محققین، مفسرین، مفتیان دین، محدثین اور مورخین مسلسل اور متواتر اپنی نسلوں کو سناتے اور بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اس واقعے کی جو حقیقتیں ہیں وہ اپنے خانوادوں کو بتلاتے رہے ہیں۔ دنیا واقعات کی آماج گاہ ہے۔ آج ایک واقعہ ہوتا ہے، کل 2 واقعات ہوتے ہیں، کل 2 ہوئے تو پرسوں 3 واقعات ہوتے ہیں۔ کوئی واقعہ معیشت سے متعلق ہوتا ہے، کوئی واقعہ معاشرت یعنی سماج سے متعلق ہوتا ہے، کسی واقعے کا تعلق جائیداد سے ہوتا ہے اور کسی واقعے کے پیچھے سیاست کار فرما ہوتی ہے، کسی واقعے کے پیچھے رشتہ داریاں کام کرتی ہیں۔ یہ جو واقعہ کرب و بلا کے نام سے ہوا اور سن 61 ہجری میں ہوا، اور
ایسا ہوا کہ امت مسلمہ اس کو بھلا نہ سکی، فراموش نہ کر سکی۔ بچہ بچہ اس واقعے کو جانتا ہے، یہ یاد رکھنا، اس کا دہرانا، منبروں سے اس کا ذاکروں کو بیان کرنا، اس واقعے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت کے ساتھ ساتھ اس کی عظمتوں کو ظاہر اور اجاگر کر رہا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی واقعات بیان فرمائے، یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اگرچہ کہ واقعات کی کتاب نہیں ہے، مگر اس میں سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین واقعہ، سب سے بہترین بات جو بیان کی گئی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے اندر ان کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا اور اپنی عداوت اور دشمنی کا غبار نکالنے کے لیے ان کے والد معظم سے ان کو جدا کرنے کے لیے تفریح کے بہانے جنگل و بیابان لے گئے اور وہاں انہیں ایک انتہائی گہرے کنویں کے اندر ڈھکیل دیا۔ اب ڈھکیلنا تو ان کا کام تھا، چونکہ وہ پیغمبر خدا کے پاس چنے جا چکے تھے۔ پروردگار عالم پیغمبر بناتا بھی ہے، پیغمبر کی حفاظت فرماتا بھی، اور پیغمبر کا جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت بئی طور فرمائی، جس کنویں کے اندر آپ کو ان کے بھائیوں نے ڈھکیل دیا تھا، گرا دیا تھا، پھینک دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں تل میں پہنچنے سے پہلے انتظام خداوندی یہ ہوا، جبریل علیہ السلام جنتی تخت لے کر اس کنویں کے اندر پہنچ گئے، اور جب یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر تشریف لائے تو آپ کنویں کے اندر جو تل تھی اس میں تشریف نہیں لے گئے، بلکہ جنتی تخت پر تشریف فرما۔ یہ اللہ کا حفاظتی نظام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بچانے کے لیے قرآن مجید کے اندر محفوظ فرمایا۔ ڈالنے والوں نے ڈال دیا، تباہ کرنے والوں کے منصوبے سارے ناکام ہو گئے۔ اللہ کی قدرت غالب آئی اور جیسے آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تھا ویسے ہی حفاظت کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکالا۔ پھر آپ ملک مصر پہنچا دیے گئے، وہاں پھر آپ چھوٹے سے بڑے ہوئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ مصر کی جو حاکمیت اعلیٰ کا تخت تھا اس پر آپ فائز المرام ہوئے۔ پھر آپ کی زندگی میں ایک موڑ آیا کہ آپ کی ذات اور آپ کی صفات جو یقیناً عام انسانوں سے بہت اعلیٰ، بہت اونچی اور بہت بلند تھی، ان میں ایک صفت ایسی تھی کہ جس کو دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی تھی، اور وہ آپ کی صفت تھی صفت حسن و جمال۔
خوبصورتی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا تھا کہ جو بھی انسان آپ کو دیکھتا یہ کہتا بخدا یہ آدمی تو انسان نہیں ہے، ہاں اگر یہ کچھ ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہو سکتا ہے۔ تو فرشتوں کے متعلق انسانی ذہن یہ تھا ہے ہوگا کہ فرشتے اپنی ذات میں انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ ان کو بڑا خوبصورت بناتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی بہت ہی خوبصورت اور بڑے حسین و جمیل، اور پھر ایک واقعے کے اندر اسی آپ کے حسن و جمال کا دنیا سے امتحان لیا گیا کہ اس دنیا کی چند عورتوں نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر جن کے ہاتھوں میں چھری کے ساتھ پھل بھی دیے گئے تھے اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ صرف اپنے پھل کاٹیں اس وقت جب کہ پردہ ہٹے گا، اور یوسف علیہ السلام اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، فضل و کمال کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ تمہاری آنکھوں کے سامنے آئیں گے۔ جب محل میں پردہ ہٹا اور یوسف علیہ السلام جلوگر ہوئے، جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اب ان کے ہاتھ پھل پر چھری کے ساتھ چلنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پھل کو بھی کاٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ اسی حسن کا مشاہدہ، اسی جمال یوسفی کا نظارہ کرتے ہوئے پھل کٹ گئے اور انگلیاں کٹ کر خون نکلنے لگا۔ یقیناً یہ قدرت خداوندی تھی، یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا معجزہ تھا کہ کاٹنے والے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے تھے، خون نکل رہا تھا، دنیا دیکھ رہی تھی لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، ان کو کسی قسم کا آزار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام پردے سے نکل کر پھر پردے میں چلے گئے، غائب ہو گئے، ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تب ان پھل کاٹنے والوں کو احساس ہوا، تکلیف ہونے لگی کہ ہم نے تو پھل بھی کاٹ دیا اور ہاتھ بھی کاٹ دیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ تکلیف کا احساس جب ہوا تو وہ جن کی نظروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور اللہ کی معرفت کے پردے اٹھا دیے ہیں، ان لوگوں نے اس سے یہ بات نقطے کی بیان کی، جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں اتنی خوبصورتی ہے، اتنی کشش ہے، اتنا اثر ہے کہ ہاتھ کٹنے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو جب یوسف علیہ السلام کے پیدا کرنے والا خالق خود نگاہوں کے سامنے محسوس ہو تو پھر گردن کے کٹنے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یقیناً پتہ نہیں چلے گا، ہاتھ بھی کٹ جائے گا، سر بھی کٹ جائے گا، گردن بھی جدا ہو جائے گی کٹ کر، مگر پتہ نہیں چلے گا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ مصر کی سرزمین تھی جہاں کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ لیا، لیکن کوئی اگر حسن نظر رکھتا ہے دنیا کے اندر اور جس کو اپنی بینائی پر پورا یقین ہے
اور جس کو اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے وہ مصر سے نکل کر مکے میں آئے، عرب میں آئے اور دیکھے کہ وہاں حسن یوسفی تھا، یہاں حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں عورتیں انگلیاں اور پھل کاٹ رہی ہیں، اور یہاں پر صحابہ پھل اور انگلیاں نہیں بلکہ اپنے سر کاٹ کے پیش کر رہے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ کرشمہ خداوندی کی منزل، یہ قدرت خداوندی کی منزل، یہ معجزہ رسالت کی عجیب و غریب منزل تھی کہ جہاں ایک راز سے پردہ اٹھایا گیا کہ اگر انسان واقعی اللہ کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس کی راہ میں اپنا گھر، اپنا زر، یہاں تک کہ اپنا سر بھی قربان کرتا ہے، تو بخدا اسے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ تو راحت محسوس کرتا ہے۔ اور جب بروز قیامت اس اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے، شہید ہونے والے، اپنا خون بہانے والے سے پوچھا جائے گا کہ جاؤ جنت تمہارے سامنے ہے، فردوس کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، حوریں تمہاری منتظر ہیں، نہریں تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، قسم قسم کی نعمتیں تمہاری منتظر ہے۔ لیکن شہید جو اللہ کی راہ میں دنیا میں قتل کیا گیا، مارا گیا، وہ کہتا ہے کہ یقیناً جنت کے اندر حوریں ہیں، یقیناً جنت کے اندر نہریں ہیں، یقیناً جنت کے اندر خوبصورت پھل ہے، خوبصورت باغ ہے، لیکن جو مزہ خدا کے نام پر تلوار پہ کٹنے میں ہے وہ جنت میں نہیں ہے۔ اے خدا، اے مالک الملک، اے ہمارے پالنہار، اے رب العالمین، یقیناً جنت قبول ہے، لیکن جو لطف تیرے نام پر مرنے میں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ اس لیے ہمارا معروضہ ہے، ہماری درخواست ہے، ہماری عرضی ہے کہ پروردگارہ پھر ایک بار ہم کو دنیا میں بھیج دے، تاکہ پھر معرکہ حق و باطل ہو، پھر جنگ کا بازار گرم ہو، پھر میمنہ ہو، پھر میسرہ ہو، پھر قلب ہو، پھر تیر چلے، پھر تلواریں چلیں، پھر وہ اللہ اکبر کی صدائیں اور العطش کی صدائیں بلند ہو، اور اس درمیان میری گردن پر تلوار چلے اور میں تیرے نام پہ اپنے سر کو قربان کروں، اپنے خون کو بہا دوں، تو یقیناً جو لطف اس وقت ملتا ہے کہ اب جنت دکھ رہی ہے، لیکن پروردگار جب جنت نہیں تیرا دیدار ہوتا ہے، تیرا حسن کامل نظر آتا ہے، اور تیرے جلوے کے اندر جو لطف ہے یقیناً وہ لطف جنت کی نعمتوں میں نہیں مل سکتا۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ کربلا کے اندر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر شہادت کے درجے کے لیے شہید کو چن لیا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابوں کے اندر کلام مجید یعنی قرآن حکیم کو چن لیا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے پہاڑوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے لیے برائے تکلم کوہ طور کو چن لیا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مرکزی گھر، مرکزی عبادت گاہ بنانے کے لیے مکہ المکرمہ کو چن لیا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کائنات خاتم نبوت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ اور آخری آرام گاہ کے طور پر مدینہ المنورہ کو چن لیا، جس طریقے سے
قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے فرشتے جبرائیل کو چن لیا اور مقام کے طور پر غار حرا کو چن لیا، ویسے ہی پروردگار عالم نے سرور کائنات کے خاندان کے لیے اہل بیت کو چن لیا۔ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو چن لیا، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار کو چن لیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کو چن لیا، اس فردوس کی خاتون کو چن لیا جن کے بارے میں خود پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو کہ میری شہزادی کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام رفیع الدرجت کیا ہے، کہ جب یہ پاک بی بی قیامت کے میدان میں تشریف لائیں گی اور پل صراط سے گزریں گی تو تنہا نہیں گزریں گی، اکیلی نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے ساتھ 70,000 ہوں گی حوریں، اور اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو نیچے جھکا دو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے۔ اب والدین معظمہ مادر مہربان شفقتوں کا آسمان ایسا ہے تو پھر ان کے صاحب زادے کیسے ہوں گے، ان کے شاہزادے کیسے ہوں گے، ان کے نور نظر اور ان کے لخت جگر کیسے ہوں گے؟ تو سرور کائنات فخر موجودات خلاصہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اے لوگوں یہ جو میرے نواسے ہیں، سرکار جن کو اپنے بیٹے بھی فرمایا کرتے تھے، یہ جو میرے بیٹے ہیں یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کا درجہ عام انسانوں سے الگ ہے، ان کی عظمتیں بہت بلند ہیں، ان کے رتبے بڑے اونچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ سردار بننا الگ ہے اور سردار کے زیر اثر بننا الگ ہے۔ اب جو جنتی ہوگا، جنتی کا کام جنتیوں والا ہوگا یا جنتی سے الگ ہوگا؟ جنتی صراط مستقیم پر ہوگا، نیک ہوگا، وہ معصوم ہوگا، وہ محفوظ ہوگا، یہ مسلمان کو اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے کہ مسلمان نے قرآن پڑھا ہے، اس لیے کہ مسلمان نے احادیث رسول پڑھی ہے، اس لیے کہ مسلمان کے سامنے وہ روایات ہیں جو عشرہ مبشرہ سے ہو کر ہم تک پہنچی ہے، جس کے اندر صداقت ہے، جس کے اندر شرافت ہے، جس کے اندر سچائی بیان کی گئی ہے، وہ ساری دنیا کو ایک لمحے کے لیے فراموش کر سکتا ہے، لیکن قول رسول کو فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ عظمت و صداقت کلام رسول سے آنکھیں پھیر نہیں سکتا کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا مبارک دن ہے اور آپ مسجد نبوی میں جہاں اگر کوئی مومن جاتا ہے اور 40 نمازیں پابندی سے ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب کبیر کے ساتھ ساتھ نفاق سے دور کر دیتا ہے، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں میں
تخفیف کا مشتعل جاں فضا ملتا ہے، خوش خبری ملتی ہے۔ اس منبر پر سرور کائنات علیہ السلام تسبیح الہی بیان فرما رہے ہیں، مناجات پروردگار کا بیان ہو رہا ہے، اور ایسا بیان ہو رہا ہے کہ خدا کی قسم دنیا میں کسی زبان نے ویسا بیان نہیں کیا، ویسے الفاظ استعمال نہیں کیے، ویسا تضرع، ویسی آہوزاری اور ویسا لب و لہجہ جب پیغمبروں کی صف میں کسی کا نہیں ہو سکتا تو عام انسانوں میں کسی کا کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ سرور کائنات علیہ السلام کی اللہ نے ذات بھی بلند بنائی، آپ کی صفات بھی بلند بنائی، اور آپ کی بات بھی بلند بنائی۔ نہ کوئی ذات میں بلند ہو سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی صفات میں بلند ہو سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی بات میں بلند ہو سکتا ہے۔ پیغمبر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے میں کیا دیکھا گیا کہ امام حسن اور امام حسین سرکار کے دونوں نواسے دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے تیزی سے سرکار دو عالم کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی، جب اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہے، پوتا جب دادا کو دیکھتا ہے، نواسا جب نانا کو دیکھتا ہے، بھتیجا جب چاچا اور تایا کو دیکھتا ہے تو خون جوش مارتا ہے اور ان کی طرف لپکتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے، اور وہ بھی محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، اپنی باہیں پھیلا دیتے ہیں، ہاتھوں کو دراز کر دیتے ہیں، اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ یہ بوسہ محبت ہوتا ہے۔ کعبے کو بھی ہم بوسہ محبت دیتے ہیں، قرآن مجید کے غلاف کو بھی بوسہ محبت دیتے ہیں، بچوں کی پیشانی کو بوسہ محبت ہوتا ہے، کوئی اور بوسہ نہیں ہوتا، اسے کوئی دوسرا بوسہ نہ سمجھے۔ بہرحال دونوں نواسے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، سرور کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ نواسے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو سرور کائنات نے خطبے ہی کی حالت میں منبر سے اتر دونوں نواسوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ منبر سے اتر کر خطبے کے درمیان میں کیا پیغمبر کا یہ عمل کوئی دوسرا انسان کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کا عمل بھی پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کی ہر حرکت اطاعت خداوندی کے اندر ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی دوسرے انسان کی طرح پیغمبر اطاعت خداوندی سے باہر آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دونوں حضرات حسنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے لیا اور پھر اپنے پاس حضور اکرم نے بٹھا لیا، بتایا کہ چھوٹوں سے کیسی محبت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کیسی شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ سرور کائنات خلاصہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ارشاد مبارک ہم کو تازہ رہنا چاہیے، یا آپ کے ذہن و فکر کا حصہ رہنا چاہیے۔ من لم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اپنے باپ کا اکرام نہیں کرتا، اپنے چچا کا اکرام نہیں کرتا، اپنے بزرگوں کو ریسپیکٹ نہیں دیتا، پھر اس کا تعلق ہم سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب وہ بیٹے جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، عزت نہ کرنا الگ بات ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ شراب پی کر ضرب و زدن کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو جائیداد تقسیم کرنے کے لیے زبردستی کرتے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، کیا اس کا تعلق سرکار سے امت سے ہوگا؟ ذرا ٹھنڈے دل سے ہمیں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا کہ آج جن حالات کے اندر محرم آیا ہے، کیا صرف کھانا پینا
اور کچھ چیزیں جو آپ کی مشابہت کے لیے بنام علم بنائی جاتی ہے اسی کو دیکھ لینا، یہی محرم کا پیغام ہے، اور محرم کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ محرم کا پیغام بڑا عظیم ہے، محرم کا پیغام بڑا بلند ہے۔ ہم نے محرم کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے شہادت کے واقعے پر گہرائی سے نگاہ ڈالی ہی نہیں۔ اسے سمجھیے، اسے پڑھیے، اور ایک بار نہیں بار بار پڑھیے، خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیے، تاکہ جذبہ فدائیت آپ کے اندر پیدا ہو، تاکہ جذبہ شہادت آپ کے اندر پیدا ہو، اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کی بات سننے، اللہ کی اطاعت کرنے، اللہ کی محبت کا حوصلہ اور جذبہ پیدا کرنا اس شہادت کے واقعے کا حاصل ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ ارشاد فرمایا، بار بار یہ ارشاد فرمایا، الفاظ الگ الگ ہیں، زاویے الگ الگ ہیں، لیکن کلام کا مطلب ایک ہی ہے، کلام کا معنی ایک ہی ہے، آیت کا مفہوم ایک ہی ہے کہ لوگوں تم اپنے خدا سے محبت کرتے ہو، چلو بڑی اچھی بات ہے، خدا سے محبت نہیں کرو گے تو کیا پھر پتھروں سے دل لگاؤ گے، جھاڑوں سے دل لگاؤ گے، دریا کی لہروں کو دیکھ کر اس کے سامنے سربہ سجود ہو جاؤ گے؟ یقیناً خدا سے محبت کرنا چاہیے، لیکن خدا سے محبت صرف نہیں چلے گی۔ کیا تم میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو؟ کیا تم میرے نبی کی اطاعت بھی کرتے ہو؟ کیا تم میرے نبی کی ذات کو بھی مانتے ہو؟ کیا تم میرے نبی کی سنت پہ بھی چلتے ہو؟ سنت کے مسیحا ہو کہ اپنے ہاتھوں سے سنت کا دن رات قتل بھی کرتے ہو؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل سے سوچنا کہ تم کس کی امت میں ہو، کس کی امت میں حاصل ہونے کا، تمہیں رہنے کا شرف حاصل ہے۔ عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تمہاری محبت ہم سے ہے، لیکن یہ محبت کا اعتبار اسی وقت قائم ہوگا جبکہ تم پہلے میرے محمد الرسول اللہ کے ہو جاؤ، میرے محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے لگو، ان سے محبت کرنے لگو، ان کی باتوں کو سننے لگو، ان کی راتوں پر عمل کرنے لگو، ان کی سنتوں کو اپنی جان کا محور بنا لو، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو، ان کی بات پر قربان ہو جاؤ۔ پہلے مرتبے میں تم مجھ کو چاہتے تھے، پیغمبر سے تمہارا تعلق نہیں تھا، اب جب پیغمبر سے تمہارا رشتہ جڑ گیا ہے تو اب تمہیں مجھ کو چاہنے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کے صدقے میں میں تم کو چاہوں گا، میں تم سے محبت کروں گا، میں تم پر رحمتوں کے دروازے کھول لوں گا۔ عمر بڑھانا چاہتے ہو، لو تمہاری عمر بڑھاتا ہوں، بیماری سے شفا چاہتے ہو، لو بیماری سے شفا دیتا ہوں، تجارت میں برکت چاہتے ہو، وہ برکت میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن تجارت ویسی کرنا جیسے محمد عربی نے کیا تھا، تمہارا چہرہ بشرا ایسا ہونا جیسا محمد عربی کا تھا، تمہاری رات ایسی ہو جیسے محمد عربی کی رات تھی، تمہاری خلوت ویسی ہو جیسے محمد عربی کی خلوت تھی، تمہاری جلوت ویسی ہو جیسے محمد عربی کی خلوت تھی، تمہارا تکلم محمدی ہو، تمہارا تبسم محمدی ہو، تمہارا چلنا محمدی ہو، تمہارا بیٹھنا محمدی ہو، تمہاری صلاۃ محمدی ہو، تمہاری زکوٰۃ محمدی ہو، تمہاری تحیات محمدی ہو، تمہارا جینا محمدی ہو، تمہارا خدا کے پاس آنا محمدی ہو۔ شرط یہ ہے، اگر یہ شرط ہے تو پھر تم کو مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں خود تم سے محبت کروں گا۔ پہلے تم میرے پاس آتے تھے، اب میں تمہارے پاس آؤں گا، زبان تمہاری رہے گی، طاقت میں بن جاؤں گا، ہاتھ تمہارا ہوگا، قوت میں بن جاؤں گا، نگاہ تمہاری رہے گی، تم بغداد کے اندر رہو گے، لیکن میں تمہیں ساری دنیا تمہاری ہتھیلی میں دکھاؤں گا، ساری دنیا تم کو ہتھیلی میں دکھاؤں گا، لیکن پہلے وسیلہ محمدی کا اعتراف کرنا ضروری ہے، ذات محمدی کا اعتراف کرنا ضروری ہے، اکرام محمدی کا اعتراف کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نماز میں آؤ تو آل محمد کی عزت کرو، نماز میں آؤ تو اکرام آل محمد کرو۔ اے اللہ رحمتوں کی بارش فرما میرے محمد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے پروردگار ان کی آل پر بھی، ان کے اہل بیت پر بھی، ان کے قربا پر بھی رحمت نازل فرما۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی اہل بیت پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دے، یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا، مسجد میں تو درود بھیج رہا ہے اور باہر جا کر غلط سلط کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی جب مسجد میں درود صحیح تھا تو پھر باہر کیا ہے؟ اگر باہر صحیح تھا تو پھر مسجد کے اندر کیا پڑا؟ دونوں میں مطابقت نہیں ہوئی۔ اللہ چاہتا ہے باہر میں اندر میں دونوں میں مطابقت ہو۔ دل جو کہے زبان بھی وہی کہے، جو زبان کہے وہی دل بھی کہے، دونوں میں تضاد نہ ہو بلکہ دونوں میں مطابقت ہو۔ تو یہ ماہ محرم آیا ہے اللہ کی اطاعت کروانے کے لیے۔ دور حیات آئے گا، قاتل خزاں کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شہید آتے رہیں گے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ شہداء تو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور ہمارے لیے نماز کا وقت ہی نہیں ہے۔ دنیا نے اتنا پھانس رکھا ہے، جعلی محبتوں کے اندر اتنا گرفتار ہے، اصلی محبت بھول گئے، نقلی الفتوں میں اتنا گم ہو گئے کہ اصلی الفت ہمارے دل سے نکل گئی۔ نہ اذان کا خیال رہا، نہ نماز کا خیال رہا۔ وہ شیطان جو باہر چل رہا ہے مسجد کے اندر بھی چل رہا ہے، خدا کے ذکر سے غافل، خدا کی یاد سے غافل، خدا کے نام سے غافل، خدا کے تذکرے سے غافل۔ عزیزان محترم، یہی غفلتیں ہیں جنہوں نے ہم کو سلا دیا، دوسروں کو بیدار کر دیا۔ دنیا کہہ رہی ہے اب ہم تم کو دیکھ لیں گے، تمہارا نام مٹا دیں گے، تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلائیں گے۔ اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں کھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہی غفلتوں کی چادریں ہیں، اوڑھ اوڑھ کے سوتے جا رہے ہیں۔ مسجدیں ہیں کہ خالی ہیں، کروڑوں کی مسجدیں بن رہی ہیں، سجائی جا رہی ہیں، بہترین ڈیکوریشن ہو رہا ہے، لیکن مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نماز ہی نہ رہے۔ ہائے وہ اوصاف حجازی مسلمان نہ رہے۔ مسجد بنانا کمال نہیں ہے، سجدوں سے آباد کرنا یہ مسلمان کا کمال ہے۔ تو محرم کو سمجھیے، محرم کے پیغام کو سمجھیے، شہادت کے پیغام کو سمجھیے، اہل بیت کے مقام کو سمجھیے کہ اہل بیت سے نفرت نہیں کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ محبت بھی نہیں کرنا ہے بلکہ مودت کرنا ہے، اس لیے کہ محبت میں آدمی پلٹ سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، بہک سکتا ہے، لیکن مودت میں بہکنے کا سوال ہی نہیں۔ محبت 10 مقام جب آگے گزر جاتی ہے تو پھر وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا، پیغمبر پاک کا پاک قول ہے، اے لوگوں میں کلمہ پڑھا کے تم سے روپیہ نہیں مانگتا، دعوت دین کے نام سے تمہیں میں سونا چاندی نہیں مانگتا، میں تم سے گدی عہدہ لیڈرشپ نہیں مانگتا، میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، میں لینے کے لیے نہیں آیا۔ پیغمبر اس پوزیشن میں ہوتا ہے، پیغمبر اس پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ پیغمبر کو اللہ دینے کے لیے بھیجتا ہے، لینے کے لیے نہیں بھیجتا۔ تو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اجر میں تم سے نہیں مانگتا، ہاں اگر تمہارے سینے میں دل ہے، اگر مردہ نہیں ہوا، اگر زندہ ہے، اگر دھڑکتا ہوا ہے، اگر اس کے اندر زندہ خون رواں روا ہے، ابھی اس میں
شیطانی بلاکیج نہیں آیا ہے، ابھی ایمانی وال کھلے ہوئے ہیں، تو پھر مجھے پیسے نہ دو، میری آل سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، فاطمہ سے الفت کرو، امام کاظم سے الفت کرو، جعفر صادق سے الفت کرو، علی رضا سے الفت کرو، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ خبردار ان کے خلاف زبان سے گستاخیاں نہ نکالنا، ان کے قدم کو غلط نہ کہنا، ان کی شان گستاخی کا کوئی جملہ نہ نکالنا۔ یہ تو آل رسول ہے، اگر کوئی اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، جانے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے کہ پروردگار بزرگوں کی محبت لے کے آیا ہوں، داغ محبت سے دل کو سجا کے آیا ہوں، اہل بیت کی محبت کا سکہ دل پہ بٹھا کے آیا ہوں، بزرگان دین سے میں نفرت نہیں محبت کیا کرتا تھا۔ پروردگار عالم میری اس الفت کو قبول فرما، نجات کا فرمانا میرے ہاتھ میں عطا فرما دے۔ اللہ فرمائے گا الیہ راجعون، ہمارے پاس سے ہی گئے تھے، ہمارے پاس تم آ گئے، جاؤ اب جنت میں رہو، مزے سے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو۔ جب ہم نے ڈال دیا ہے تو پھر کوئی نکالنے والی طاقت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہمیں محرم کے پیغام کو صحیح سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مظلوم شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کے راستے پر سچے معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی بات کو اور وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہر سال جامع مسجد میں